الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ 12 ربیع الاول، کل یا پرسوں 12 ربیع الاول بھی ہے۔ اس حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا تقاضا کیا ہے، ربیع الاول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ جس دین کا تعلق عمل سے ہے، سیلیبریشن سے نہیں ہے، صرف سیلیبریشن سے نہیں ہے۔ سیلیبریشن بھی اگر ہے تو اس کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، ورنہ صرف اور صرف خالی سیلیبریشن کے ساتھ اس دین کا تعلق نہیں ہے۔ اس دین کے کسی بھی عمل کو دیکھ لیں، اس کا تعلق عمل کے ساتھ، کسی بھی لمحے کو دیکھ لیں، اس کا تعلق عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سیلیبریشن کے ساتھ نہیں جڑا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ چونکہ اس مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کر کافی معاملات کیے جاتے ہیں، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے اندر جلسے جلوس ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناب اسی کے آڑ میں بدعات بھی ہوتی ہیں، اسی کی آڑ میں جناب رسومات بھی کی جاتی ہیں، اسی کی آڑ میں جناب گناہوں کا بھی دور دورہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، وہ تو امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے کہ اس امت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور خاتم النبیین ہونا، اور پھر اس امت کو آخری امت بنانا، اور پھر اس امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا وجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ امت کے اوپر ایک احسان ہے، یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں شریعت اور اسلام کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، ہمارے کرنے کا کیا عمل ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی رہی ہے، اور 63 سالہ زندگی میں 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ ایک مرتبہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ولادت کے دن کی سیلیبریشن کی ہو۔ اور پھر بہت سے احادیثوں کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن جو ہیں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ اور عید یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، جب روزہ ہوتا ہے تو عید نہیں ہوتی، جب عید ہوتا ہے تو روزہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم اس دن کو عید ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس دن میں خوشیاں کرتے ہیں۔ خوشی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مسلم ہے، لیکن چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور اگر دیکھیں، چونکہ ہم یہ سیلیبریشن جو کرتے ہیں یہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں مجھ سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں ہوگی، اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو دین کا تقاضا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ سمجھ آ رہی نا؟ لیکن یہ ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ آیا محبت ہم اس طریقے پر کر رہے ہیں جس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا محبت ہم اپنے طریقے کے اوپر کر رہے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے اولین درجے پر تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے تھے، اور ان کی محبت کی مثالیں تو حدیثوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں تک حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھوک پھینکتے تھے وہ تھوک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے، اس کو بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے، باقاعدہ اپنے درمیان اس کی تقسیم ہوتی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی۔ اتنی محبت کیا کوئی کسی سے کر سکتا ہے جتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ اور پھر
ان کی محبت کی مثال کہاں قائم ہو سکتی ہے؟ جنگ احد کا موقع ہے، جہاں پر گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں اڑ رہی ہیں، جہاں پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، جہاں پر جناب کافروں کے تیروں کی بوچھاڑ آ رہی ہے، این ایسے موقع پر تو ہم اگر ہوتے تو خدا نہ خواستہ ہمیں تو اپنی پڑی ہوتی، جیسا کہ آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی اگر کوئی ٹینشن آ جاتی ہے تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، نہ بیوی بچوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہوتا ہے، بس اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیں کہ عین اسی جنگ کے موقع پر جہاں مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، وہاں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ تیروں کی جو برسات ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے، تو انہوں نے دوڑ لگایا، ایسی سچویشن میں دوڑ لگایا اور دوڑ لگا کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیٹھ مبارک اللہ کے نبی کی طرف کیا، تو پھر سوچ آیا، خیال آیا کہ یار میری پیٹھ اللہ کے نبی کی طرف ہو رہی ہے تو یہ تو گستاخی ہے، یہ تو بے ادبی۔ آپ دیکھیں ایسے سچویشن میں بھی ادب کا کتنا خیال ہے، جہاں پر جناب اتنی ایسی سچویشن ہے کہ انسان کی سمجھ جو ہے نا جی وہاں پر معاف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹھ کافروں کی طرف کی اور اپنا سینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی کا جانثار صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا ہے اور پیٹھ کافروں کی طرف ہے، اور چہرہ جو ہے حضور نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف ہے، تو آپ اندازہ لگائیں وہ کیا سچویشن ہوگی اور وہ کیا منظر ہوگا۔ تو ایسی محبت کی مثال اور ایسی قربانی کی مثال اور ایسی عشق کی مثال آج کل کے دور میں کوئی دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں دے سکتا۔ تو اتنے بڑے عاشق رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر جب ایک جنگ کا موقع آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے جمع کیا، مشورہ یہ لینا چاہتے تھے کہ ہم جنگ مدینے میں رہ کر کریں یا مدینے سے باہر نکل کر کریں۔ تو مہاجرین جو تھے وہ کھڑے ہو کر جواب دے رہے تھے، مہاجرین کھڑے ہو کر جواب دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی یہ چاہ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر مجھے مشورہ دے، تو انصاری سے ایک سردار تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیا چاہ رہے ہیں، وہ ایک دم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جنگ میں چلے جائیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں۔ ہم تو آپ کی جانثار ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور آپ کے سامنے رہ کر لڑیں گے، اور آپ کو ایک خروج تک آنے نہیں دیں گے، آپ کے ہر حکم پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ اس انصاری صحابی نے کھڑے ہو کر یہ بات کی۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عشق کا اور محبت کا اور قربانی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اتنے عشق کے باوجود ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد 100 سال تک تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے اندر موجود رہے۔ کسی بھی صحابی سے ہمیں ایک یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کے اس مہینے میں ولادت کی خوشی میں وہ کچھ کیا ہو جو آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ آج کل کے دور میں کیا نہیں ہو رہا؟ آج کل کے دور میں جناب ڈیگ لگ رہے ہیں، اس میں کبھی نعت چلتا ہے، کبھی گانے چلتے ہیں، اس میں کبھی میوزک چلتا ہے، اس ڈیگ کے سامنے جناب ڈانس کیے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر جناب ڈیگ لگے ہوئے ہیں، پیچھے پوسٹر لگے ہوئے ہیں بھائی میلاد کے، اور آگے جناب بریک ڈانس کی جا رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ عوام الناس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین یہ ہے؟ آخر یہ صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ سوال یہ بنتا ہے نا جی، یہ صورتحال یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ ہم نے اس دین کی ذمہ داری کو جو ہے عوام کے ہاتھ میں دے دیا، اس علم کی میراث کو عوام کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب علماء اپنے اس کام سے دستبردار ہو جائیں گے یا علماء اپنی ذمہ داری کو نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء کی جگہ پھر عوام آئیں گے، اور پھر جب عوام آئیں گے تو پھر عوام دین کا مذاق اس طرح اڑائیں گے۔ یہ علماء کی ذمہ داری تھی، یہ علماء کا کام تھا کہ اس دین کے اس کام کو، اس دین کے اس علم کو جو ہے نا جی وہ مضبوط ہاتھوں میں رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑیں اور عوام الناس کو بریف کریں، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، بھئی اپنی واہ واہ کی خاطر ہم نے یہ کام عوام کے ہاتھ میں تو دے دیا ہے، لیکن عوام اس نیک کام کو جس گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے عوام کے ہاتھ میں دیا ہے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو ان ساری باتوں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے، اللہ کے نبی کے 63 سالہ زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوا، اور صحابہ کرام جیسے عاشقان رسول 100 سال تک اللہ کے نبی کے بعد حیات رہے دنیا کے اندر، اور دنیا ان کے پیچھے اور ان کے نقش قدم پر چلتی رہی، ان کی 100 سالہ زندگی میں یہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ولادت پر جو یہ تماشا کیا جاتا ہے، اس تماشے کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ عاشق رسول ہونا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ محبت نہ ہو تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن اس کے آڑ میں اور اس کی پاداش میں یہ کام کرنا، ہاں سیرت کے جلسے رکھے جائیں، مساجد کے اندر سیرت کے موضوع پر عنوانات پر جلسے رکھے جائیں، عوام الناس کو بریف کیا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بتائی جائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مشن اور مقصد بتایا جائے، اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کے جلسے جلوس اور میلاد کے نام پر ڈھول اور تھاپ اور جناب رقص و سرور سے آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کو اور امت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک مہینہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ مہینے کے بعد کتنا کو اثر پڑا ہے عوام الناس پر؟ بھئی ربیع الاول کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، ان کا مقام کیا تھا، اور ان کا منصب کیا تھا، ان کا عہدہ کیا تھا، اللہ کے کتنے مقرب تھے، اور ان کی سنتیں کیا کیا ہیں، کیا ہم ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے کی اس نسبت سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ جلسے جلوس نہیں کیے، لیکن انہوں نے نبی کی سیرت سے فائدہ اٹھایا ہے، نبی کی سوچ کو سمجھا ہے، نبی کے منصوبوں کو سمجھا ہے، نبی کے کام کو اور نبی کے مشن کو سمجھا ہے، اور انہوں نے عمل کیا ہے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت کی۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے واقعات پڑھیں، ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک جگہ پر آئے، اور جگہ پر آ کر رکے، اور رک کر اس جگہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے باتیں کی اور کہنے لگے کہ عمر تو ایسا شخص تھا کہ تو یہاں پر اونٹ چرانے آتا تھا، اور اونٹ روزانہ گما دیتا تھا، اور اونٹ کے پیشاب سے بچ نہیں سکتا تھا، تمہارے کپڑے اونٹ کے پیشاب سے لتھڑے ہوئے ہوتے تھے، آج تم پوری دنیا کے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہو، امیر المؤمنین ہو، اور وہ جتنی دنیا پر ان کی حکومت تھی، آج اس جگہ پر آپ کو پتہ ہے 40 ملک بنے ہوئے ہیں۔ اتنی دنیا پر اکیلے ایک چرواہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے رقبے کے حکمران ہو، آخر تمہیں یہ حکمرانی کیسے ملی ہے؟ اور پھر خود اب جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہیں حکمرانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے، ان کی تربیت سے ملی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ان کی سوچ سے ملی ہے، ان کے مشن سے ملی ہے، ان کے منصوبے سے ملی ہے، ان کے قرب سے ملی ہے، ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ ہے سیرت سے فائدہ اٹھانا۔ آج ہم خود اندازہ لگائیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمارے کان میں جوں تک نہیں رنگتی، ہمیں 19-20 کا فرق بھی نہیں پڑتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہماری زندگیوں میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جلسے جلوس تو کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، پہاڑیاں بھی بناتے ہیں، نقلی اونٹ لا کر بھی کھڑا کر دیتے ہیں، خانہ کعبہ بھی بنا لیتے ہیں، ابھی مسجد نبوی بھی بنا لیتے ہیں، اور ساتھ میں جناب بہت سی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں، ڈھول دھاپ بھی کر لیتے ہیں، بھئی نعتیں بھی لگا لیتے ہیں۔ تو ذرا مجھے بتائیں کہ ربیع الاول کے اس پورے مہینے میں ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہم کتنا کچھ اپنے اندر چینجنگ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کا اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی ہے، جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، جس کام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا ہے۔ کیونکہ دین جو ہے یہ عملی زندگی کا نام ہے، سیلیبریشن کا نام نہیں ہے، عملی زندگی کا نام ہے، عمل کر کے دکھاؤ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ، ایک نمونہ بنا کر جو ہے نا جی بھیجا ہے۔ نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ کہتے ہیں کہ اس کی ایسی نقل اتاری جائے کہ 19-20 کا فرق بھی نظر نہ آئے، 19-20 کا فرق بھی نظر نہ آئے، پہچانا ہی نہ جائے۔ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نبی سمجھا، اور ان کو جناب ان کا استقبال کیا،
اور ان کو جناب ان کے پسینے صاف کیے اور ان کو جناب اچھی جگہ پر بٹھایا اور ان کے جناب پروٹوکول دیا. بعد میں پتہ چلا جب دھوپ کی روشنی اللہ کے نبی کے چہرے انور پر پڑی اور پسینے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا. اس وقت تک تو چپ تھے کیونکہ اللہ کے نبی تھکے ہوئے تھے, لیکن صدیق اکبر سے اس وقت رہا نہیں گیا. اٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی انور کو جب صاف کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابوبکر صدیق ہے, یہ اللہ کا نبی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں چلا ہے کہ من و عن دونوں ایک جیسے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے اور اتنا ایگزیکٹ ایک شکل کے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. یہ ہوتا ہے نمونہ, اس کو کہتا ہے نمونہ. اور کیسے اللہ کے نبی نمونہ ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات, اللہ کے نبی کی زندگی مبارک کو اگر آپ دیکھیں, بچہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مبارک کو دیکھنا چاہے اللہ کے نبی کی زندگی سے اس کو مل جائے گا کہ بچپنا کیسے گزارنا ہے. اگر آپ بچے ہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی کے بچپنے سے آپ کو رہنمائی ملے گی. اگر آپ جوان ہیں اللہ کے نبی کی جوانی کی زندگی سے رہنمائی ملے گی. اگر آپ شادی شدہ ہیں اللہ کے نبی کی شادی شدہ کی زندگی سے آپ کو رہنمائی ملے گی. اگر آپ تاجر ہیں اللہ کے نبی کی تجارت کی زندگی سے آپ کو رہنمائی ملے گی. اور اس طریقے سے اگر آپ واعظ اور مقرر ہیں تو اللہ کے نبی کی واعظ کی ممبر و محراب کی زندگی سے آپ کو رہنمائی ملے گی. اگر آپ سیاست دان ہیں اللہ کے نبی کی سیاسی زندگی سے آپ کو رہنمائی ملے گی. اگر آپ مجاہد ہیں اور اللہ کے نبی کی جہاد کی زندگی سے آپ کو رہنمائی ملے گی. اس طرح اللہ کے نبی کی ساری زندگی جو ہے یہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے. تو ہم دیکھیں کہ اس پورے مہینے میں ہم جلسے جلوس کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے اعمال کو ٹٹولیں کہ ہمارے اعمال میں کتنا فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ فرق کیا پڑنا ہے کہ ہم نے کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے, کتنے جائز کام ہم نے شروع کر دیے ہیں, کتنے ناجائز کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں, کتنا حلال رزق کھانا ہم نے شروع کر دیا ہے, کتنے حرام رزق سے دور ہو گئے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتنی دفعہ ہم نے جھوٹ بولا ہے اور کتنی دفعہ ہم نے سچ بولا ہے. اپنے بیوی بچوں کو ہم حلال کے روزے کھلا رہے ہیں کہ نہیں, یا حرام کے روزے کھلا رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اس ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں, اپنے اندر تلاش کریں. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا. کیوں اثر نہیں ہوا؟ کیونکہ اس ربیع الاول کے مہینے کی سیلیبریشن ہم نے شریعت کے مطابق نہیں کی ہے. ہم نے شریعت کے خلاف کرتے ہوئے اس ربیع الاول کی سیلیبریشن کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ ربیع الاول کے مہینے میں صرف ولادت ہی نہیں ہوئی تھی. ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی واقعات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ولادت کو ڈسکس کرتے ہیں اور باقی جو واقعات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے نہ ہمارے علماء کرام وہ بتاتے, نہ خطبہ کرام بدقسمتی سے وہ بتاتے ہیں, اور بتانا چاہیے. ہم نے صرف اس کو ولادت پر رکھا ہوا ہے. اور پھر ظاہر بات ہے جب ولادت پر رکھیں گے تو ولادت کے معامل میں سوائے سبحان اللہ کے اور کیا کہیں گے؟ خطیب کہے گا اللہ کے نبی کے جناب 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے, اور سننے والے کہیں گے سبحان اللہ. خطیب کہے گا کہ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی, لوگ کہیں گے سبحان اللہ. خطیب کہے گا کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو جسم صاف ستھرا تھا, ختنے بھی ہوئے تھے, تو لوگ کہیں گے سبحان اللہ. خطیب کہے گا جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو جناب ایران کے اندر آتش کدا تھا وہ بجھ گیا, لوگ کہیں گے سبحان اللہ. بت تھے وہ گر پڑے, لوگ کہیں گے سبحان اللہ. اس میں سبحان اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. عملی کام اس میں نہیں ہے. عملی کام جو ہے مزید جو 3 واقعات ہوئے تھے اس میں ہے, وہ ہم نہیں بتاتے. وہ ہم کیوں نہیں بتاتے؟ وہ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ جب ہم بتائیں گے تو ہمارے جناب دلوں پر چھریاں چلیں گی. وہ جب ہم بتائیں گے تو ہمیں تیر کی طرح سیدھا ہونا پڑے گا. وہ جب ہم بتائیں گے تو ہمیں جناب شریعت کے دائرے کے اندر رہنا پڑے گا. اور وہ 4 واقعات کیا ہیں؟ نمبر 1 واقعہ تو ولادت ہے. نمبر 2 واقعہ اسی مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. بعثت سے مراد اسی مہینے میں 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں نبی ہوں, میں اللہ کا برحق نبی ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ. میری اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تھی. اور بعثت کے تقاضے کیا ہے اور بعثت کے مقاصد کیا؟ ظاہر بات ہے جب بعثت کے واقعے کو بیان کریں گے تو بعثت کا مقصد بیان کرنا پڑے گا. حضور نبی علیہ وسلم کیوں نبی بنے, کیوں اللہ کے نبی نے نبی بنایا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جائے, پوری دنیا کے اوپر رائج کیا جائے اللہ کے نبی کے دین کو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس بعثت کو بیان کریں گے تو پھر جناب ہمیں اللہ کے نبی کے احکامات کے اوپر 100% من و عن عمل کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہی چیز بدقسمتی سے ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس طریقے سے اس مہینے میں دوسرا واقعہ, تیسرا واقعہ کیا ہوا تھا؟ ہجرت ہوئی تھی.
ہجرت کا واقعہ، مدینے سے اللہ کے نبی نے مکہ سے اللہ کے نبی نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ ہجرت ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جہاں پر ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، وہاں سے ہجرت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت کی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر زندگی تنگ کی جا رہی تھی، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دی جا رہا تھا، ایمان مضبوط نہیں ہو رہا تھا، مسلمان ہونے کے راستے میں رکاوٹیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کی۔ تو ہجرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو وہاں سے ہجرت کرو۔ میں ملازمت کرنے جا رہا ہوں، وہاں میرے ایمان کو خطرہ ہے، میں ہجرت کروں گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں تجارت کرتا ہوں، وہاں میرے ایمان کو خطرہ ہے، تجارت چھوڑنا پڑے گا۔ میں جناب کاروبار کرتا ہوں، وہاں میرے ایمان کو خطرہ ہے، مجھے کاروبار چھوڑنا پڑے گا۔ میں جناب کسی ادارے میں ملازم ہوں، کرپشن ہو رہی ہے، وہاں میرے ایمان کو خطرہ ہے، وہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ میں کسی دفتر میں ملازم ہوں، وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، ایمان کو خطرہ ہے، مجھے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، لیکن کمپرومائز کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب ہجرت بیان ہوگی تو یہ ساری چیزیں سیدھی کرنی پڑیں گی، اکھاڑ پچھاڑ کرنا پڑے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر چیز سیدھی پتری کرنی پڑے گی، دلوں کے اوپر چھڑیاں چلیں گی، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ہم یہ بیان بھی نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے آخری واقعہ اس مدینے میں اس ربیع الاول میں جو ہوا تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ تھا۔ اب اس کو بھی ہم لوگ بیان نہیں کرتے، ایسے تو بیان کرتے ہیں لیکن جس طرح ولادت کو بیان کرتے ہیں ساتھ ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ وفات سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ وفات سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ وفات کے وقت جو اللہ کے نبی کے احکامات تھے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ نماز کو نہیں چھوڑو، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ آج ہمارے پوری دنیا کے اندر صرف 5% مسلمان ہیں جو پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، باقی کوئی آدھا تتر آدھا بٹیر ہے۔ یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی کے آخری الفاظ کیا تھے؟ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہم عورتوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا بڑے بھائی بہنوں کی وراثت دے رہے ہیں؟ کیا شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ کیا بھائی بہنوں کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ کیا باپ بیٹیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے آخری الفاظ تھے۔ اور اللہ کے نبی کے آخری الفاظ میں سے یہ تھے کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالو، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالو۔ اور وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہودی اور نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ، ان کے مذہب میں داخل نہ ہو جاؤ، اس وقت تک وہ تمہارے ساتھ راضی نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور نہیں لگا رہے ہیں؟ تو جب ہجرت کو بیان، جب وفات کو بیان کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اس لیے ہم لوگ جناب چودھری کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، مسجد کمیٹی کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، انتظامیہ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں بھائی، جو رشوت کے پیسے لیتا ہے بھائی میٹر ریڈر، اس کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مولوی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیان کرنی چاہیے، جو ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ربیع الاول کا تقاضا ہے۔ بنیادی طور پر خلاصہ میں بتا دوں، ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمانی کے اندر فرق محسوس کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ ربیع الاول گزرنے کے بعد ہمیں محسوس ہو کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب آ گئے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہمارے اندر ہم یہ محسوس کرنے لگیں گے تو ہم سمجھ جائیں کہ ربیع الاول کا ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ اگر ہم یہ محسوس نہ کریں تو معذرت کے ساتھ ربیع الاول کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے گناہوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔